اللہ رب العالمین ہم پر رحم و کرم کرے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نور ہے یا بشر، یہ مسئلہ بھی ایک عجیب ہے۔ یہ سب عقیدے کی اصلاح ہم کر رہے ہیں، دیکھیے متفرق مسائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا، اس کے صفحہ نمبر 80 پر یہ مسئلہ درج کیا ہے شیخ نے، نور اور بشر کا مسئلہ۔ ایک سائل نے سوال کیا، کیا یہ جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانا جائے اور بشر نہ مانا جائے؟ دلیل سے جواب دیں۔ محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جواب دیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اور بشر تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، میں تو بشر ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6967 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1713۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہم نے آپ کے سامنے دلیل دیے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں بشر ہوں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک بشر تھے۔ یہ دلیل الادب المفرد امام بخاری کی حدیث نمبر 541، سند صحیح ہے اس کی۔ تمام صحابہ و تابعین کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بشر تھے۔ کسی ایک آیت یا حدیث سے آپ کی بشریت کی نفی ثابت نہیں ہے۔ انگریزوں کے دور میں پیدا ہونے والے بریلوی فرقے کی مشہور کتاب بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی نبی جن ہوا نہ کوئی عورت۔ یہ بریلویوں کی کتاب میں بھی ہے، لیکن کتابیں رہتی ہے کہیں اور۔ عقیدہ سکھایا کیا جاتا ہے؟ کیا سکھاتے مولوی لوگ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ بریلوی مولوی یہ حق پر نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کے سامنے دلیل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ میں بشر ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور صحابہ تابعین تبع تابعین کا بھی عقیدہ یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، بہار شریعت کی جو ہم نے دلیل دی ہیں اس کا حصہ اول صفحہ نمبر 7 پر ہے وہ عبارت ان بریلیوں کی لکھی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ رسول، نبی اور نور ہدایت بھی تھے، لیکن یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ تھے کتاب و سنت کے خلاف اور باطل عقیدہ ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ نوری مخلوق تھے جو لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے تھے، کیونکہ اس عقیدے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ تھے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بریلوی نہیں دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہہ کر دلیل صحیح قرآن و حدیث سے، ہرگز نہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 81 پر ہے یہ درج۔ شیخ نے ایک سائل کے سوال میں جواب دیا۔ سائل کا سوال ہے، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ تو شیخ نے جواب دیے، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ثبوت کئی احادیث صحیحہ میں ہیں اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کئی احادیث صحیحہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اس کی دلیل ہے، دلائل ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، اہل حدیث مسلمان الحمدللہ، اور وہ دلیل بھی صحیح ہوتی ہے۔ بس جھوٹی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے ہیں بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اور فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں کہہ دیتے ہیں، ہم اہل حدیث ایسا نہیں کرتے الحمدللہ۔ دلیل لیجئے،
طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126 صفحہ نمبر 127 اور مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 130 132 اور 261 میں امام مسلم کی شرط پر شمیسہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دوپہر کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا تھا. کس نے فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا. اب ہم اہل حدیث مسلمانوں کا عقیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. دلیل ہم نے آپ کو دیا ہے. شمیسہ رحمہ اللہ کو امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے. دلیل تاریخ عثمان بن سعید الدارمی 418 پر ہے اور ان سے شعبہ نے بھی روایت کی ہے اور شعبہ حتی الامکان اپنے نزدیک عام طور پر صرف ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں. دیکھیے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 4 اور 5. ہم دلیل یہ بھی دے رہے ہیں کہ فلاں راوی ثقہ تھے, ضعیف راوی نہیں تھے, تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں راوی ثقہ تھے؟ اس کی بھی دلیل ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. شیخ دلائل کے ساتھ جواب دی ہیں الحمدللہ, وہ ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں. ہم تو ایک طالب علم ہے, اللہ علم میں مزید اضافہ کرے اور صحیح علم دے ہم سب کو, آمین. اور اس علم پر موت تک عمل کرنے والا بنائے, آمین. جو کچھ بھی بدعات خرافات ہم اپنی زندگی میں کیے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بخش دے, آمین. لہذا یہ سند صحیح ہے. اس طرح ایک طویل روایت سید صفیہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے جس کا ایک حصہ کچھ یوں ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, انہوں نے آپ کا سایہ دیکھا. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338. صفیہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ. دیکھیے ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے بریلوی بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نور والا آ گیا, نور لے کر آ گیا, آمد ہے نور کی, اس طریقے سے نعت ہے نا ان لوگوں کی. سبحان اللہ. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے تھے زمین پر. قرآن و حدیث نور ہے اللہ کی جانب سے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور نہیں تھے, وہ تو بشر تھے. اور دیکھیے ربیع الاول کے مہینے کا ذکر وہ صحابیہ کرتے ہوئے کہتی ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, انہوں نے آپ کا سایہ دیکھا. اللہ اکبر. بشر تھے, سایہ تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اس کی سند صحیح ہے اور جو اسے ضعیف کہتا ہے وہ خطا پر ہے کیونکہ شمیسہ کا ثقہ ہونا ثابت ہو چکا ہے. صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 892 میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا. نماز کی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے پڑھا رہے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے. تو نماز ختم ہونے پر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج آپ نے ایک نیا عمل کیے نماز میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے سامنے مجھے جنت دکھائی گئی تو میں آگے بڑھا اور اس میں ایک پھل دیکھا تو میں اس کو جو ہے توڑنا چاہا, جنت مجھ سے دور کر دی گئی. اور پھر میرے سامنے جہنم دکھائی گئی, میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس میں دیکھا. یہ حدیث میں الفاظ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر. اور پھر میں پیچھے ہٹ گیا جہنم کو دیکھ کر. تو یہ حدیث مکمل, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے میرا اور تمہارا سایہ دیکھا. یہ حدیث ابن خزیمہ حدیث نمبر 892 ہے, صحیح سند کے ساتھ. تو ہم اہل حدیث مسلمان صحیح سند کے ساتھ, صحیح دلائل کے ساتھ احادیث بیان کرتے ہیں. جھوٹی حدیثیں ہم بیان نہیں کرتے بریلوی دیوبندیوں کی طرح اور دیگر باطل فرقے والوں کی طرح. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت دے, آمین. یہ حدیث کو امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح کہا ہے. مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 456 پر ہے. کسی صحیح حسن روایت سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں جو روایت نقل کی ہے وہ اصول حدیث کی روح سے باطل ہے. اللہ اکبر. یہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تحقیق اور ہم آپ کے سامنے دلیل جو ہے رکھیں الحمدللہ. مسلمانوں اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور عقیدے کی اصلاح ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر جو لوگ درود و سلام عرض کر رہے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اسے؟ ہم
زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 82 پر ایک سائل کا سوال اور شیخ کا جواب دلیل کے ساتھ ہے، وہ سنا رہے ہیں، سنیے۔ سائل سوال کرتے ہیں، جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پڑھا جاتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے